اگر نبی کی اولاد ہمارے بیچ آ جائے تو ہم اس کی کس قدر تعظیم اور توقیر بجا لائیں گے، لیکن ناشکری جو ہے اتنی بڑی فضیلت کو بھی گنوا دیتی ہے۔ انسان ناشکرا بن جاتا ہے تو اس سے ساری فضیلتیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساری نعمتیں جو ہے اس سے گم ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل یہی ناشکری کر کے ہی انہوں نے اپنی ساری فضیلتوں کو گنوا دیا اور ہمیشہ کے لیے ذلت و خواری کے شکار ہو گئے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے اور نبی کے آل کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے، ایک عام امتی کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے اور نبی کی خاص نسبت رکھنے والی امت کے لیے بھی اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اور یہ کہا کہ ان کی جو فضیلت تھی اللہ نے ان کو عالمین پر فضیلت بخشا اس لیے کہ وہ نبی کی اولادوں میں سے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کی جو اولاد ہے، حضور کی جو نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں یا کسی بھی نبی سے نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں اور لوگوں کے نسب سے ان کا نسب بڑا اونچا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کسی کا کوئی نسب کام نہیں دے گا سوائے حضور کے نسب کے۔ حضور کا نسب دنیا میں بھی عزت بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ یعنی حضور سے نسب رکھنے والی جو حضرات ہیں جنہیں ہم سادات اکرام کہتے ہیں، سید ایک ایسا نسب ہے کہ یہ نسب قیامت میں بھی کام آئے گا، اور باقی جتنے نسب ہیں اس نسب کی بنا پر کسی کی بخشش نہیں ہو سکتی، کہ اس کی نسب کی بنا پر اس کی خطاؤں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کے جرموں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن سبحان اللہ حضور سے نسبت رکھنے کی وجہ سے سادات اکرام کا مقام بہت اونچا ہوگا قیامت کے دن بھی، اس لیے کہ حضور سے وہ نسبت رکھتے ہیں اور ان کا جو نسب ہے، رشتہ ہے، وہ رشتہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا، اور باقی سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے سوائے حضور کے رشتے کے۔ یہ مقام سادات اکرام کا ہے، لیکن سادات کا اتنا اونچا مقام و منصب ہے، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام فتاوی مصطفیہ شریف میں فرماتے ہیں سید فاسق کو فاجر بھی ہو جائے تب بھی اس کی تعظیم کرنا لازمی ہے۔ سید اگر فاسق و فاجر گمراہ ہو جائے تب بھی اس کی تعظیم بجا لائے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ کفر کا ارتکاب نہ کر لے، اور اگر سید کفر کر لیتا ہے تو پھر اس کی تعظیم امت پر لازم نہیں ہے، اس کی تعظیم کرنا اس پر لازم، امت پر لازم نہیں۔ ہاں اگر سید بے نمازی ہے، سید اگر جو ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، پھر بھی امت پر اس کی تعظیم کرنا، اسے عزت کے ساتھ اس کے پیش آنا، عام لوگوں کی طرح اس کے ساتھ رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ جو صحیح النسب ہے، واقعی جو سید ہیں، ان کی تعظیم امت پر لازمی اور واجب ہے، وہ چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں کفر اختیار کر لیتا ہے تو اب اس سید کی تعظیم بجا لانا امت پر لازمی اور ضروری نہیں۔ سادات اکرام کا کیونکہ مقام، کیونکہ حضور سے ان کا رشتہ ہے، نبی سے ان کا رشتہ ہے، اور نبی کے رشتے سے جڑنے والے کا مقام و منصب بڑا اونچا ہوتا ہے، اور وہ بھی جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نبیوں سے نسبت رکھنے کی وجہ سے ان کو زمانے بھر میں ان کو فضیلت بخشی ہے، تو یہ تو نبی آخر الزماں سے نسبت رکھتے ہیں، پھر یہ زمانے بھر کے امت یعنی اس امت سے کیوں نہیں بڑھ کر کے ہوں گے، اور نبیوں کی اولاد سے بڑھ کر حضور کی اولاد ہے، حضور کی اولاد ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے کنعان نے ناشکری کی تو جہنم رسید ہوا۔ حضرت نوح کا سگا بیٹا، متبنہ نہیں، منہ بولا بیٹا بھی نہ، ان کا حقیقی بیٹے نے ناشکری کی،
اور کفر اختیار کر لیا تو وہ جہنم رسید ہو گیا. نبی کی اولاد ہونے نے بھی اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا. یہ ناشکری ہے. ناشکری نے اس کی ساری فضیلتیں ختم کر ڈالی. تو ناشکری شکر بجا لاتا ہے کہ یہ نبی کی اولاد ہے, میں نبی کی اولاد میں ہوں. شکر بجا لاتا حضرت نوح علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیتا, لیکن اس نے قبول نہیں کیا اور باپ کی مخالفت میں اتر آیا اور باپ کی مخالفت کی اور کفر اختیار کر کے جہنم رسید ہو گیا. کفر اختیار کر لے کوئی نبی کی اولاد تو پھر اسے کافر ہی کہا جائے گا. اس کی تعظیم بجا لانا بھی جائز نہیں ہے. ہاں, اگر فسق اختیار کر لیتا ہے تب بھی تعظیم بجا لائیں گے. البتہ فسق فجور کبیرہ گناہ میں سے ہیں, تو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی نسبت ختم نہیں ہوتی حضور سے. حضرت ابو محمد فاسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں مدینہ شریف کے کچھ سادات اکرام سے بغض رکھا کرتا تھا. بغض رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ خلاف سنت امور میں مبتلا تھے, حضور کی سنت کے خلاف کام کیا کرتے تھے. اس لیے خلاف سنت امور میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ ابو محمد فاسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, میں اس لیے ان سے بغض رکھتا تھا. ایک مرتبہ میری آنکھ لگی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرا نام لے کر کے مجھ سے کہا, ہے ابو محمد فاسی تم میری اولاد سے بغض رکھتے ہو؟ حضرت ابو محمد فاسی کہتے, میں نے عرض کی یا رسول اللہ, ہاں میں رکھتا ہوں, اور وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی سنتوں کے خلاف کام کرتے ہیں اور مجھے آپ کی اولاد ہو کر آپ کی سنتوں کے خلاف کام کر رہی ہے, مجھے یہ ناپسند ہے. اس لیے میں ان کی ان حرکتوں کو ناپسند کرتا ہوں اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے میں ان سے بغض رکھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محمد فاسی سے فرمایا, اے محمد ابو محمد فاسی, کیا نافرمان اولاد ہی ہوتی ہے؟ نافرمان اولاد اور والدین کی یا کسی کی نافرمانی کرنے سے ان کے نسب سے تو وہ منقطع نہیں ہوتی, اس کے خاندان سے وہ الگ نہیں ہوتی. شرعی مسئلہ بھی ہے, فقہ کا مسئلہ بھی ہے. حضور نے فرمایا, کیا یہ فقہی مسئلہ تم نے نہیں پڑھا کہ نافرمان اولاد ہی ہوتی ہے؟ وہ اولاد ہونے سے اس سے رشتہ نسبت رکھنے سے اس کی ذات منقطع نہیں ہوتی. کیا تم نے فقہی مسئلہ نہیں پڑھا؟ حضرت ابو محمد فاسی کہتے, ہاں یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے. تو پھر یہ میری نافرمان اولاد ہے, تو نافرمان اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے, تو پھر یہ میری نافرمان اولاد ہے. تو اس میں امت کے لیے بھی نصیحت اور حضور نے اپنی آل کے لیے بھی ایک نصیحت چھوڑی. جو لوگ سادات اکرام سید کہتے ہیں تو واقعی وہ سید ہیں, تو ان کے اوپر بھی لازم کہ دیکھیں ایک عام والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے. عام والدین کی نافرمانی ایک عام آدمی کے لیے عام والدین کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. تو پھر سادات اکرام اپنے جد امجد حضور کی نافرمانی کرے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا. جب ایک عام آدمی عام والدین کی نافرمانی کرے تو وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور سید تو حضور کی عالمی سے ہیں, اور اگر وہ حضور کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنا بڑا گناہ ہوگا. ان کے لیے بھی بڑا گناہ ہوگا. اور امت کے لیے یہ تعلیم دی حضور نے کہ میری اولاد اگر نافرمانی کرتی بھی ہے تب بھی تم تعظیم بجانا. سبحان اللہ, تب بھی تم تعظیم بجانا. اسی لیے حضرت امام
ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اپنے فتاوا میں فرماتے ہیں اگر سید کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا جس پر حد جاری کرنا ہو، خدا نہ کرے کہ کوئی سید ایسے گناہ میں مبتلا ہو، کیونکہ وہ ہمارے آج بھی سر کے تاج ہیں، بے شک، اور آج بھی ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، بے شک، ہم پر لازم ہے، کیونکہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ انہی سادات اکرام کے قدموں کی برکت سے اللہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، بے شک، ہماری زندگی ان کا عطیہ ہے، بے شک، ہماری نعمتیں ان کا صدقہ ہے، بہت انہی کے گھر سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، بے شک، ہماری عقیدت ہے یہ۔ کوئی سید کسی ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جس پر حد جاری کی جائے، خدا ہر سید کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہمارے وہ سردار ہیں، بے شک، آقا ہیں، ہمارے ماوا ہیں، ملجا ہیں، بے شک ہے، ہاں، ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی شان اور پہچان ہے، سادات اکرام سے محبت رکھنا ہی ایمان کی ایک شان اور پہچان ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ہمیشہ یہی درس دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بہت خوب، سبحان اللہ، تیری تو حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو اس قدر تعظیم اور توقیر بجا لاتے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں محفلیں ہوتی، محفل میلاد شریف یا 11ویں کی محفل ہوتی یا کوئی نظر و نیاز ہوتی تو سادات اکرام کو بیٹھنے کے لیے الگ مسند لگائے جاتے، چاہے وہ عالم سید ہو یا غیر عالم سید ہو، ان کو بیٹھنے کے لیے الگ سے ان کو مسند تکیے لگائے جاتے اور ان کو الگ سے بٹھایا جاتا، اور جب شیرینی تقسیم ہوتی تو ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیا جاتا اور سیدوں کو ڈبل حصہ دیا جاتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے گھر کا طریقہ تھا۔ ایک سید زادے تھے، اعلیٰ حضرت کے گھر پر حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب کچھ ہو تو عنایت کرو۔ خادم نے کہا کہ حضور یہ سید زادے ہیں جو آپ سے کچھ طلب کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پریشان ہو گئے، ایک سید زادہ اور میرے گھر پر آ کر کے کچھ طلب کرے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر آپ گھر کے اندر گئے، جو پیسے رکھتے تھے گلہ جسے بولتے ہیں، تو اس میں کھانے بنے ہوئے تھے، 1 آنا 2 آنا 3 آنے، الگ الگ کھانے، وہ کھانوں میں 1 آنے کے الگ پہلے آنے چلتے تھے، 1 آنا 2 آنا 3 آنا 5 آنے کے سکے جو ہے الگ الگ کھانوں میں رکھے ہوئے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے پورا بکسا اٹھا لائے اور اس سید زادے کے سامنے رکھا، یہ آپ ہی کا ہے، جتنا چاہے آپ اٹھا لیں، سبحان اللہ، یہ آپ ہی کا ہے، آپ جتنا چاہے اتنا اٹھا لیں۔ تو وہ سید زادے بھی بڑے شانے تھے، انہوں نے 1 ہی آنا اٹھا لیا، بس مجھے اتنا کافی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ آپ آواز مت لگائیے، خادم سے کہیے، اور یہ خادم آپ کو دے گا، آ کر کے میرے در پر آواز مت لگائیے، آپ ندا مت دیجیے۔ پھر گھر والوں کو تمیز، جب بھی یہ سید زادے آئے پورا گلہ اٹھا کر کے ان کے سامنے کرنا، سبحان اللہ، اور ان کو جتنی ضرورت پیش آئے گی اتنا ہی وہ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو وہ معمول بن گیا کہ جب بھی وہ سید زادے آتے اور ان کے سامنے گلہ رکھا جاتا تو اس گلے میں سے جو ہے وہ 1 ہی آنا ہمیشہ اٹھاتے، کبھی 1 آنے سے زیادہ نہیں اٹھاتے۔ سبحان اللہ، سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ضرورت جتنی ہوتی اتنا ہی اٹھا لیتے، 1 آنے سے ان کی پوری ضرورت پوری ہو رہی تھی، اس لیے زیادہ وہ نہیں اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ حضرت امام ابو محمد فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صرف خلاف سنت وہ امور کا ارتکاب کر رہے تھے، اس لیے بغض رکھ رہے تھے، تو حضور نے انہیں متنبہ کیا نافرمان اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے۔ تو اتنی دیر دیکھو، سیدوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، عام امت کے لیے بھی تنبیہ کہ تو سادات کی تعظیم بہرحال تم
وہ خلاف سنت امور میں بھی مبتلا تب بھی تعظیم بجا لاؤ. ہم تعظیم ان کی نسبت کی کر رہے ہیں, بے شک ان کی نسبت, کیونکہ ان کی جو نسبت ہے حضور سے, اس نسبت کی ہم تعظیم بجا لا رہے ہیں. بے شک اور نسبت فسق سے ختم نہیں ہوتی, فسق و فجور سے نسبت ختم نہیں ہوتی. ہاں کفر کر لے گا تو تب نسبت ختم ہو جاتی ہے. اب نسبت اس کی کچھ بھی کام نہیں کرے گی. کفر و ارتداد اختیار کر لے. بہت سے رافضی اپنے آپ کو سید کہتے ہیں, بہت سے دیوبندی وہابی اپنے آپ کو سید لکھتے ہیں, لیکن انہوں نے ارتداد اختیار کیا, کفر اختیار کیا. اب ان کا کوئی نسب انہیں کوئی کام نہیں دے گا. اب کوئی وہابی سید ہے, جیسے بہت سارے سید ہیں, اسماعیل دہلوی کو بھی سید لکھتے ہیں. رافضی تو سارے اپنے آپ کو سید کہتے ہیں, تو کیا وہ سید کہلوانے سے عزت والے ہوئے؟ نہیں, کیونکہ انہوں نے کفر کیا, ارتداد اختیار کیا, مرتد ہو گئے. اب جب مرتد ہو گئے تو اب ان کی تعظیم ہم پر لازم نہیں بلکہ توہین کرنا لازم ہے. ان کی تذلیل کی جائے گی, توہین کی جائے گی. اور اگر سید کفر نہیں اختیار کیا, فسق و فجور میں مبتلا ہے, تو امت پر لازمی و ضروری, اور سادات اکرام بھی, کیونکہ وہ ہمارے سردار ہیں, آقا ہیں. بے شک اگر وہی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے رہے تو دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھا تھا کہ اور زیادہ جری ہو جائیں گے. پہلے تو انہیں حضور کی سنتوں کا پابند ہونا, شریعت کا وہ پابند ہو پہلے, کیونکہ ان کے اوپر لازمی ضروری ہے کہ اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کرے, اپنے نانا جان کی شریعت کی حفاظت کرنا ان پر لازمی ضروری ہے. ویسے تو ہر امتی پر لازمی اور ضروری ہے, خاص کر حضور سے نسبت رکھنے والے ان پر تو بدرجہ اولا لازمی اور ضروری ہے, کیونکہ وہ حضور کی عالمی سے ہے, اور حضور کی نافرمانی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہوتا ہے. اگر سید اگر حضور کی نافرمانی کرتا ہے, وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. اس لیے سادات اکرام کو بھی چاہیے کہ وہ خلاف شرع امور کے ارتکاب سے بچے. اگر وہ خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے نانا جان کی دل آزاری کر رہے ہیں, اور ہم پر لازمی اور ضروری ہے کہ ان کے فسق و فجور کو دیکھ کر کے ہم ان سے نفرت نہ کریں بلکہ ان کی تعظیم ہی بجا لائے. حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے فرماتا, آپ فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی سید کسی گناہ کا ایسے گناہ کا ارتکاب کر لے جس پر حد یا کوڑے لگایا جاتا ہے, مثال کے طور پر معاذ اللہ خدا نہ کرے وہ چوری میں پکڑے گئے, تو شریعت کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. قرآن میں اللہ نے فرمایا چور مرد ہو یا عورت اگر چوری میں وہ پکڑے گئے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. زانی کی قرآن میں اللہ نے یہ سزا فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ. تو زانی اور زانیہ اگر وہ پکڑے جائے اور یا شرعی گواہ ان پر مقرر ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے مارو. تو یہ زنا کی سزا قرآن میں اللہ نے بیان فرما دی. اگر کوئی سید ایسے خطا میں مل گیا, سرزد ہو گیا اور وہ پکڑا گیا, تو حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر بھی حد جاری کی جائے گی, اسے بھی کوڑے لگائے جائیں گے, اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. ہاں البتہ عام لوگوں کے کوڑے لگانے میں اور سید کو کوڑے لگانے میں, سید پر حد جاری کرنے میں اس بات کا بھرپور خیال رکھا جائے گا. کسی سید کو کوئی حاکم سزا دے رہا ہے, کوئی قاضی اسے سزا دے رہا ہے, تو یہ وہ خیال کرے کہ آقا کے دامن پر دھول لگی ہوئی ہے, میں اپنے آقا کے دامن سے دھول جھاڑ رہا ہوں. یہ تصور کر, سزا دینے والا قاضی یا حاکم یا بادشاہ ہو, یہ تصور کرے گا کسی سید کو سزا دیتے وقت کہ توہین کی نیت نہ ہو,
بلکہ یہ نیت کرے گا کہ یہ میرے سردار ہیں، یہ میرے آقا ہیں، ان کے جوتی پر کیچڑ لگا میں صاف کر رہا ہوں، یا دامن ان کا گرد آلود ہو گیا میں اسے جھاڑ رہا ہوں۔ کوڑے لگائے گا لیکن تصور یہ کرے گا، ان کے ہاتھ کاٹے گا لیکن تصور یہ کرے گا۔ لیکن کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ حد شرعی لاگو بھی کی جا رہی ہے تو لگانے والے کے لیے یہ حکم ہے کبھی ان کی توہین کی نیت سے انہیں سزا نہ دے، ان کی حقارت کی نیت سے سزا نہ دے۔ ایسے وقت میں بھی سید کی تعظیم اپنے دل میں رکھے اور یہ سوچے کہ شہزادے کے دامن پر کیچڑ لگا ہے میں اسے صاف کر رہا ہوں، بہت خوب، بہت اس نیت سے اسے سزا دے گا قاضی۔ سبحان اللہ۔ سادات اکرام کی بہرحال تعظیم ہم پر لازم ہے۔ آج کل بہت سارے نقلی سادات بھی بن کر گھوم رہے ہیں، دیکھیں جس کی ہمیں اصلیت معلوم نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سید کہتا ہے، ہمیں اس کا پس منظر پیش منظر اس کی تہ تک ہم نہیں گئے، ہمیں وہ پہلے کیا تھا کیا نہیں، کس خاندان سے تعلق رہا، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے تو ہم پر لازم ہم مان لیں۔ اب تحقیق کرنے کے لیے نہیں جائیں گے ہم پورے دنی کے لیے کیسے سید ہے ویسے سید ہے بول کے، نہیں، یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے کہ اس کو تلاش کریں، نہ ہی اس سے ہم کوئی سند وند پوچھے، کیا تیرے پاس سند ہے سید ہونے کی، کیا ثبوت ہے۔ ہاں، اگر کوئی اپنی نسبت غلط بیان کر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا، مفہوم ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے باپ اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ بتائے، اپنا نسب اپنے باپ کے علاوہ بتائے تو اس پر تمام فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ وَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، قیامت کے دن نہ اس کی کوئی فرض عبادت اللہ قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفل عبادت قبول فرمائے گا۔ جو اپنے نسب کو بدل دے، سید نہیں تھا اب اپنے آپ کو سید تھا ہی نہیں، وہ اب لوگوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہ سید بتا رہا ہے، تو وہ اپنے نسب کو غلط بتا رہا ہے، اپنے معاذ اللہ ماں کو زانی بتا رہا ہے۔ نسب کا بدلنا اپنے ماں پر الزام لگانا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سید اپنے آپ کو کہہ رہا ہے نا، حقیقت میں امت کے لیے عام لوگوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اگر وہ تحقیق معلوم نہیں ہے اس کا نسب کیا ہے تو مان لینا ہماری ذمہ داری، اور وہ جانے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ نہ اس کی اللہ کوئی فرض عبادت کو قبول کرے گا اور نہ ہی اس کی نفل عبادت قبول کرے گا، اور اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی بھی اللہ لعنت ہے اس پر، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت برسے گی، اور اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں، اس کی کوئی نفل عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اس کے لیے وہ سزا ہے۔ اور اگر کوئی صحیح النسب واقعی سید ہے تب تو ہم پر لازمی ہے کہ اس کی تعظیم بجا لائے، اور جو سید کہہ رہا ہے اس کی تحقیق ہمیں معلوم نہیں وہ ہے کیا، تب بھی ہم پر لازمی ہے کہ اس کی تعظیم کرے۔ اب وہ جانے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے۔ ہمارے یہاں کرناٹکا میں ماں سید ہے تو بیٹے بھی سید بن رہے ہیں، اولاد بھی سید۔ اگر ماں سید گھرانے کی ہے اور باپ نہیں ہے تو اولاد سید نہیں ہوگی، نسب باپ سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ صرف حضرت خاتون جنت کے لیے خاص تھا، صرف خاتون جنت کی اولاد کو سادات میں شمار کیا گیا، اور بعد میں امت کے لیے یہ نہیں ہے، صرف حضرت خاتون جنت کا جو نسب ہے ان سے شمار ہے، اور ان کے علاوہ کسی کو بھی ماں کی طرف نسبت کرتے ہوئے نسب بیان کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ اگر ماں سیدہ ہے، باپ سید نے پٹھان ہے تو اولاد بھی پٹھان ہوگی، سید نہیں ہوگی۔ باپ شیخ ہے تو بیٹے شیخ ہوں گے،
माँ सैयदा होने की वजह से वो सैयद नहीं कहलवा सकते, नहीं लिख सकते। हमारे यहाँ तो जुमेरात के दिन पैदा हुआ तब भी सैयद कहलवाते हैं, पीर के दिन पैदा हुआ नहीं तब भी सैयद। तो सैयद हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। बहरहाल झूठ मूठ अपने आप को सैयद नहीं कहलाना। सादात इकराम को ज़कात देना जायज़ नहीं, सदक़ात वाजिबा भी आप नहीं दे सकते, उन्हें ज़कात भी नहीं दे सकते। हमारे कर्नाटका में जितने भीख मंगे फ़कीर हैं सब अपने आप को सैयद कह रहे हैं। उन्होंने ज़कात भी वसूल कर रहे हैं, सदका भी वसूल कर रहे हैं, सदक़े फित्र भी ले रहे हैं, सदक़ात वाजिबा भी खा रहे हैं, जबकि ना उन्हें लेना जायज़ ना उन्हें देना जायज़। बेशक बेशक। उन्हें सदका, अगर वो अपने आप को, अगर भीख मांगने वाला सैयद अपने आप को कह रहा है तो उसे ज़कात का पैसा हरगिज़ ना दे, अदा ही नहीं होगी, ज़कात ही नहीं अदा होगी। इसी तरह मिन्नत का नज़र का पैसा है, सदक़ात वाजिबा है, वो भी नहीं दे। हाँ, सदक़ात नाफिला दिया जा सकता है, अतियात वगैरह। अगर कोई वाकई सैयद गुर्बत के आलम में है, सहीउन नसब सैयद गुर्बत के आलम में, उम्मत पर लाजिम है कि उसकी खैर खाई करे, उसका ख्याल रखे। ये आम लोगों पर लाजमी है, क्योंकि हम तो आराम से खाए पिए और हमारी नबी की आल जो है वो तंगदस्ती का शिकार हो, ये नहीं, और ये मोहब्बत नहीं है। तो अगर वाकई कोई सैयद तंगदस्ती की, बज़ाहिर तंगदस्ती की आलम में हो, वैसे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का हाल भी क्या था, कई कई दिनों तक चूल्हे नहीं जलते थे, खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था, लेकिन जमाना उनका सदका खा रहा है। जमाने वालों को उनके दर से रोजियां मिल रही है, और हुजूर के सदके में पूरी दुनिया खा पी रही है। लेकिन हुजूर के घर का हाल ये कि कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता है, पकाने के लिए कुछ है नहीं घर में। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मालिके कौनैन है, आला हजरत फरमाते मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर का की अज़वाजी जिंदगी का जो घर का माहौल आप देखें तो गुरफत व इफलास ही में गुजरा। हुजूर फरमाते अगर मैं चाहूँ तो सोने और चांदी के पहाड़ मेरे साथ चले, लेकिन मैंने इसको पसंद नहीं किया, गुर्बत में रहना मुझे पसंद है। और हुजूर अक्सर ये दुआ फरमाते अल्लाह मुझे गुरबा में रख, गुरबा ही में मेरा हश्र फरमा, यानी गुर्बत ही में मेरी मौत अता फरमा और गुर्बत की हालत में मुझे उठा। जबकि हुजूर का हाल ये, अगर उनकी आल अगर कोई तंगदस्ती में है तो बज़ाहिर है, वरना उन्हीं का सदका दुनिया खा रही है, उन्हीं का सदका दुनिया खा रही है। इसलिए कि हुजूर का सदका कल भी बट रहा था, आज भी बट रहा है, ता क़यामत बटेगा। नेमतें बांटता है जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। नेमत रसूलुल्लाह की बढ़ रही है, और वो बढ़ रही कहाँ से? कल भी बढ़ रही थी हुजूर के दर से, और आज भी हुजूर के दर से, हुजूर की औलादों के घर से बढ़ रही है। दुनिया वाले जो खा पी रहे उन्हीं का सदका खा रहे। बज़ाहिर कोई सैयद गुर्बत में है तो ज़ाहिरी उसको गुर्बत का ख़त्म करना उम्मत पर लाजमी है। हाँ, उसे कुछ भी दे हिकारत की नज़र से नहीं, उसका माल है जो मेरे पास रखा है मैं उन्हीं को दे रहा हूँ। किसी सैयद को कुछ दे भी तो तौहीन और हिकारत की मैं मदद कर रहा हूँ, नहीं, मदद कर रहा हूँ इनकी गुर्बत को दूर कर रहा, इस नीयत से नहीं, बल्कि नीयत ये करे कि हमारे पास जो कुछ है उन्हीं का है, मैं उन्हीं के हवाले कर रहा हूँ। उनके लिए सदक़ात नाफिला दे सकते हैं, और उनको अतियात हदिये तोहफे भी सादात इकराम को दे सकते हैं,
لیکن زکوٰۃ کا اور صدقات واجبہ کا پیسہ سید کو دینا جائز نہیں، اسے لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں ہے۔ سادات اکرام کی تعظیم بہرحال ہر اعتبار سے ہم پر کرنا لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل کو نبی کی آل ہونے کی وجہ سے زمانے بھر میں فضیلت بخشی ہے، یہ تو خاتم النبیین کی اولاد ہے، تو پھر ان کا مقام و منصب کتنا اونچا ہوگا۔ اس لیے ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے بھی ان کا خیال رکھنا، اور ان کا محفل میں جب بیٹھے تو ان کا خاص خیال رکھنا، انہیں دعوت دے تو تب بھی ان کا خاص خیال رکھنا، یہ ہم پر لازمی ہے، چاہے وہ سید عالم ہو یا غیر عالم ہو۔ اگر سید عالم ہو، پرہیزگار ہو، تب تو اس کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ سید عالم دین ہے یا سید امام ہے ہمارا، تو تب تو بڑا اونچا مقام ہے، اور اس کا مقام اور عالموں سے اس کا مقام بڑا اونچا ہے، اور پرہیزگاروں سے اس پرہیزگار سید کا بڑا اونچا مقام۔ ایک تو عالی نسب، اوپر سے تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت، تب تو اس کا نسب کی وجہ سے بھی وہ اونچا ہے اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اور علم و عمل اس کے اندر دونوں موجود ہیں، تب تو بڑے سارے اور جو سید عالم نے ان سب عالموں سے بھی وہ فضیلت والا ہوگا، اس کا اونچا مقام ہوگا۔ اور اگر عام لوگوں میں ہے، علم والا نہیں، عام لوگوں میں ہے، تو عام لوگوں میں سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا مقام والا ہوگا۔ عالموں میں ہے تو عالموں میں سب سے اونچا اس کا مقام ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، عالم سید کو یہ پہنچ جاتا تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ ہیں حضرت علی حسین اشرفی میاں، سلسلہ اشرفیہ انہی سے چلا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر بزرگ ہیں حضرت علی حسین اشرفی میاں، اور اشرفی جو لوگ کہلاتے ہیں انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کیونکہ وہ سلسلہ اشرفیہ کے بانی ہیں اور انہی سے سلسلہ اشرفیہ چلا ہے۔ حضرت علی حسین اشرفی میاں قطب وقت تھے، قطب وقت تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ جب بریلی شریف سے آپ بدایوں مراد آباد جاتے، کچوجا شریف سے جب ٹرین نکلتی ہے، بدایوں جب جاتی ہے تو بیچ میں بریلی آتا ہے، تو ٹرین جب بریلی شریف تک کے جنکشن میں پہنچ جاتی تو ادھر حضرت علی حسین اشرفی میاں ٹرین میں کھڑے ہو جاتے، اور ادھر اعلیٰ حضرت اپنے گھر میں مسند پر بیٹھے ہوتے، وہ کھڑے ہو جاتے۔ تو حضرت علی حسین اشرفی میاں سے پوچھا، حضور کیوں کھڑے ہوتے؟ بریلی آتا ہے، بریلی کے جنکشن آتے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہ یہ نائب رسول کا شہر ہے، میں اس شہر کے لیے نہیں، اس نائب اور عاشق صادق نائب رسول کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ ادھر اعلیٰ حضرت سے لوگ پوچھتے آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ اس لیے میں آل رسول کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں۔ دیکھو ان کی نگاہیں بھی دیکھو، ادھر علی حسین اشرفی میاں بھی دیکھ رہے ہیں شہزاد جو اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت بھی گھر پہ بیٹھے بیٹھے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ یہ آل رسول یہاں سے جا رہا ہے، سبحان اللہ، اور تعظیم کے لیے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ۔ یہ بزرگوں نے تعظیم کی ہے، اس قدر تعظیم، اور اعلیٰ حضرت نے تو تعظیم کی انتہا کر دی۔ میں نے دیکھا کہ میں 12 سالہ عرصہ بریلی شریف میں خانوادے اعلیٰ حضرت کا ہر فرد سادات کی تعظیم کرتا ہے۔ ایک سید زادے تھے، وہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے بارے میں بہت بولتے تھے، بہت خلاف تقریروں میں ایسے ہی بولتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں بریلی شریف حاضر ہوئے، سب جانتے تھے یہ بہت خلاف اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں کو، اعلیٰ حضرت کے متعلق بھی بہت کچھ بولے، حضور مفتی اعظم کے خلاف بھی بہت کچھ بولے۔ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، جب وہ سید زادے آئے تو وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں حضرت سبحانی میاں، وہ ان کی استقبال کے لیے اپنے گھر سے باہر آئے اور انہیں پکڑ کر کے اپنے گھر میں لے گئے، اور جہاں ان کا مسند تھا سجادگی کا، وہاں کسی بھی آدمی کو بیٹھنے نہیں دے، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس سید زادے کو وہاں انہوں نے بٹھایا
اور دو زانو ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے ویسا ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے، جبکہ سب کو معلوم ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف بہت بولتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے وہ اپنے جد امجد اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات تھی اس پر عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ کجو اسے ماہرہ شریف کے سادات آتے، بچہ ہی آتا تاج الشریعہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں نے خود اپنے نگاہوں سے دیکھا، امان میاں حضرت امین میاں صاحب کے شہزادے ہیں، امان میاں حضرت امین میاں جو ماہرہ شریف کے سید زادے، ان کے شہزادے، بہت چھوٹی سی عمر کے، نہ ان کے داڑھی کے بال ہو گئے تھے نہ ان کے منہ چھائے تھے، اس عمر میں حضرت کے پاس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ امین میاں کے شہزادے حضرت تاج الشریعہ اس کی عزت کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے حضور تاج الشریعہ نے ان کی دست بوسی فرمائی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں نے سادات کی تعظیم کرنا اس قدر سے، انہوں نے صرف بولا نہیں کر کے دکھایا ہے، بہت خوب بہت خوب، بے شک بولا نہیں کر کے دکھایا ہے عملی طور پر، اور دنیا والوں کو پیغام دیا یہ ہمارے ہر حال میں شہزادے ہیں، ہم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائے یہ ہمارے آقا ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔